بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 to 39، ترجمہ اور تفسیر۔ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ خلیفہ در حقیقت نائب کو کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کو مغالطہ لاحق ہوتا ہے کہ خلیفہ اور جانشین کسی کی موت کے بعد مقرر ہوتا ہے، زندگی میں نہیں ہوتا۔ لیکن اس دنیا میں انسان کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے وائس رائے کا تصور ذہن میں رکھیں۔ وائس رائے کا کام یہ تھا کہ ہز مجسٹری یا ہر مجسٹری کی حکومت کو جو بھی حکم موصول ہو اسے بلا چوں و چرا بغیر کسی تغیر و تبدل کے نافذ کرے۔ البتہ وائس رائے کو اختیار حاصل تھا کہ اگر کسی معاملے میں انگلستان سے حکم نہ آئے تو وہ یہاں کے حالات کے مطابق اپنی بہترین رائے قائم کرے۔ وہ غور و فکر کرے کہ یہاں کے مصلحتیں کیا ہیں اور جو چیز بھی سلطنت کی مصلحت میں ہو اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ بعینہ یہی رشتہ کائنات کے اصل حاکم اور زمین پر اس کے خلیفہ کے مابین ہے۔ کائنات کا اصل حاکم اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو غیب کے پردوں میں چھپا لیا ہے۔ زمین پر انسان اس کا خلیفہ ہے۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اس پر تو ہے چوں چرا عمل کرے، اور جس معاملے میں کوئی واضح ہدایت نہیں ہے وہاں غور و فکر اور سوچ بچار کرے، اور استنباط اور اشتباہات سے کام لیتے ہوئے جو بات روح دین سے زیادہ مطابقت رکھنے والی ہو اسے اختیار کرے۔ یہی در حقیقت رشتہ خلافت ہے جو اللہ اور انسان کے مابین ہے۔ یہ حیثیت تمام انسانوں کو دی گئی ہے، اور بالقوت پوٹینشلی ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ لیکن جو اللہ کا باغی ہو جائے، جو خود حاکمیت کا مدعی ہو جائے، تو وہ اس خلافت کے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بادشاہ کا ولی عہد اپنے باپ کی زندگی ہی میں بغاوت کر دے اور حکومت حاصل کرنا چاہے تو اب وہ واجب القتل ہے۔ اسی طرح جو لوگ بھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے منکر ہو کر خود حاکمیت کے مدعی ہو گئے، اگرچہ وہ واجب القتل ہیں لیکن دنیا میں انہیں مہلت دی گئی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ انہیں فوراً ختم نہیں کرتا۔ از روائے الفاظ قرآنی، اور اگر ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی ایک وقت معین تک تو تمہارے رب کی طرف سے تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک وقت معین تک کے لیے مہلت دی ہے، لہٰذا انہیں فوری طور پر ختم نہیں کیا جاتا، لیکن کم از کم اتنی سزا ضرور ملتی ہے کہ اب وہ خلافت کے حق سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ گویا کہ اب دنیا میں خلافت صرف خلافت المسلمین ہوگی، صرف وہ شخص جو اللہ کو اپنا حاکم مطلق مانے وہی خلافت کا اہل ہے۔ تو یہ چند باتیں خلافت کی اصل حقیقت کے ضمن میں یہیں پر سمجھ لیجیے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ اور ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اور یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو انسان کے بارے میں یہ گمان یا یہ خیال کیسے ہوا؟ اس کے ضمن میں دو آراء ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر جنات موجود تھے، اور انہیں بھی اللہ نے کچھ تھوڑا سا اختیار دیا تھا اور انہوں نے یہاں فساد برپا کر رکھا تھا۔ انہی پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے سمجھا کہ انسان بھی زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ اور دوسری اصولی بات یہ کہی گئی ہے کہ جب خلافت کا لفظ استعمال ہوا تو فرشتے سمجھ گئے کہ انسان کو زمین میں کوئی نہ کوئی اختیار بھی ملے گا۔ جنات کے بارے میں خلافت کا لفظ کہیں نہیں آیا، یہ صرف انسان کے بارے میں آ رہا ہے، اور خلیفہ بالکل بے اختیار نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، جہاں واضح حکم ہے اس کا کام اس میں تنفیذ ہے، اور جہاں نہیں ہے وہاں اپنے غور فکر اور سوچ بچار کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر
اسے بہتر سے بہتر رائے قائم کرنا ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے جہاں اختیار ہوگا وہاں اس کا صحیح استعمال کا بھی امکان ہے اور غلط کا بھی۔ پولیٹیکل سائنس کا تو یہ مصنوعہ اصول آکسیمو ہے، authority tends to corrupt and absolute authority corrupt absolutely۔ چنانچہ اختیار کے اندر بدعنوانی کا رجحان موجود ہے۔ اس بنا پر انہوں نے قیاس کیا کہ انسان کو زمین میں اختیار ملے گا تو یہاں فساد ہوگا، خون ریزی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی حکمتوں سے میں خود واقف ہوں، میں انسان کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے سکھا دیا آدم کو تمام کے تمام نام۔ مفسرین نے تقریباً اجماع ہے کہ اس سے مراد تمام اشیاء کے نام ہے اور تمام اشیاء کے ناموں سے مراد ان کی حقیقت کا علم ہے۔ آپ انسانی علم ہیومن نالج کا تجزیہ کریں تو وہ یہی ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچانتا ہے پھر اس کا ایک نام رکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی اصطلاح ٹرمز قائم کرتا ہے۔ وہ اس نام اور اس اصطلاح کے حوالے سے اس چیز کے بارے میں بہت سے حقائق کو اپنے ذہن میں محفوظ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام نام سکھا دیے، گویا کل مادی کائنات کے اندر جو کچھ وجود میں آنے والا تھا ان سب کی حقیقت سے حضرت آدم علیہ السلام کو امکانی طور پر پوٹینشلی آگاہ کر دیا۔ یہ انسان کا اختصاصی علم ایکوریٹ نالج ہے جو اس سمع و بصر اور عقل و دماغ سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان کو حاصل ہونے والے علم کے دو حصے، ایک الہامی علم ریویلڈ نالج جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بھیجتا ہے، جبکہ ایک علم بالحواس یا اکتسابی علم ایکیورڈ نالج جو انسان خود حاصل کرتا ہے۔ اس نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، نتیجہ نکالا اور دماغ کے کمپیوٹر نے اس کو پروسیس کر کے اس نتیجے کو کہیں حافظے میموری کے اندر محفوظ کر لیا۔ پھر کچھ اور دیکھا، کچھ اور سنا، کچھ چھو کر، کچھ چکھ کر، کچھ سونگھ کر معلوم ہوا اور کچھ اور نتیجہ نکالا تو اسے سابقہ یادداشت کے ساتھ ٹیلی کر کے نتیجہ نکالا۔ ازوائے الفاظ قرآنی ہیں 36 بنی اسرائیل۔ انسان کو یہ اکتسابی علم ایکیورڈ نالج تین چیزوں سے حاصل ہو رہا ہے، سماعت، بصارت اور عقل۔ عقل اس تمام سینس اور ڈاٹا کو جو اسے مہیا ہوتا ہے حواس سینس آرگنز کے ذریعے سے پروسیس کرتی ہے اور فائدہ اخذ کرتی ہے۔ یہ علم ہے جو بالقوت پوٹینشلی حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ اب اس کی ایکسپلوریشن ہو رہی ہے جو درجہ بدرجہ وہ علم پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ بڑھتے بڑھتے یہ کہاں تک پہنچے گا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، اس نصف صدی میں علم انسانی میں جو ایکسپلوژن ہوا ہے میں اور آپ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ اکثر بڑے بڑے سائنسدانوں کو بھی اس کا ادراک و شعور نہیں ہے کہ انسان علم نے کتنی بڑی زنگ لگائی ہے۔ اس لیے کہ ایک شخص اپنی لائن کے بارے میں تو جانتا ہے کہ اس میں کیا کچھ ہو گیا۔ مثلا ایک سائنسدان صرف فزکس یا اس کی بھی کسی شاخ کے بارے میں تو جانتا ہے، باقی دوسری شاخوں کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں۔ یہ دور اسپیشلائزیشن کا دور ہے، لہٰذا علم کے میدان میں جو بڑا دھماکہ ایکسپلوژن ہوا ہے اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ایک چیز جو آج ایجاد ہوتی ہے چند دنوں کے اندر اندر اس کا نیا ورژن آ جاتا ہے اور یہ چیز متحرک آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے۔ ابلاغ اور مواصلات کمیونیکیشن کے اندر انقلاب عظیم برپا ہوا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اقبال نے جو یہ شعر کبھی کہا تھا آج اس کی تعبیر قریب سے قریب تر آ رہی ہے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے، اور یہ ماہ کامل اس وقت بنے گا جب دجال کی شکل اختیار کرے گا۔ دجال وہ شخص ہوگا جو ان تمام قواعد تابعہ فزیکل لاز کے اوپر قابو پا لے گا۔ جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، وہ رزق کے تمام خزانے اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور اعلان کر دے گا جو اس پر ایمان لائے گا اسی کو رزق ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا۔ اس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دے گی۔ وہ چند دنوں کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لے گا۔ یہ ساری باتیں حدیث میں دجال کے بارے میں آئی ہیں۔
وہ آدم کے اس اکتسابی علم ایکیوٹ نالج کی اس حد کو پہنچ جائے گا کہ فطرت کے تمام اسرار مسٹریز اس پر منکشف ہو جائیں اور اس قواعد طبی پر تصرف حاصل ہو جائے، وہ انہیں قابو میں لے آئے اور انہیں استعمال کرے۔ انسان نے جو سب سے پہلا ذریعہ توانائی سورس آف انرجی دریافت کیا وہ آگ تھا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ہمارے کسی جد و امجد نے دیکھا کہ کوئی چٹان اوپر سے گری، پتھر سے پتھر ٹکرایا تو اس میں سے آگ کا شعلہ نکلا۔ اس کا یہ مشاہدہ آگ پیدا کرنے کے لیے کافی ہو گیا کہ پتھروں کو آپس میں ٹکراؤ اور آگ پیدا کر لو۔ چنانچہ آگ اس دور کی سب سے بڑی ایجاد اور اولین ذریعہ توانائی تھی۔ اب وہ توانائی انرجی کہاں سے کہاں پہنچی؟ پہلے اس آگ نے بھاپ کی شکل اختیار کی، پھر ہم نے بجلی ایجاد کی اور اب ایٹمی توانائی ایٹمک انرجی حاصل کر لی ہے، اور ابھی نامعلوم اور کیا کیا حاصل ہونا ہے۔ واللہ عالم ان تمام چیزوں کا تعلق خلافت عرضی کے ساتھ ہے، لہذا فرشتوں کو بتایا گیا کہ آدم کو صرف اختیار ہی نہیں علم بھی دیا جا رہا ہے۔ پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے زمین کا نظام بگڑ جائے گا۔ انہوں نے کہا پروردگار نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، آپ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے میرا اور منزہ ہیں، اعلیٰ اور عرفاں ہیں۔ ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اس کی یہی تعبیر بہتر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائناتی حکومت میں ملائکہ کی حیثیت در حقیقت اس کے کارندوں یا سول سرونٹ کی ہے۔ چنانچہ ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے مطابق علم دیا گیا ہے۔ ان کا علم جامع نہیں ہے اور ان کے پاس تمام چیزوں کا مجموعی علم حاصل کرنے کی استعداد نہیں ہے۔ مثلاً کوئی فرشتہ بارش کے انتظام پر مامور ہے، کوئی پہاڑوں پر مامور ہے، جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے کہ جب طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ ہوا تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا کہ میں ملک الجبال ہوں، اللہ نے مجھے پہاڑوں پر مامور کیا ہوا ہے۔ اگر آپ فرمائیں تو میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جن کے درمیان طائف کی یہ وادی واقع ہے، اور اس طرح اہل طائف پس کر سرما بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کے آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف خدمات پر مامور ہیں، اور ان کو جو علم دیا گیا ہے وہ صرف ان کے لیے اپنے فرائض منصبی اور ان کے اپنے اپنے شعبے سے متعلق دیا گیا ہے، جبکہ حضرت آدم کو علم کی جمعیت بالقوت پوٹینشلی دے دی گئی، جو بڑھتے بڑھتے اب ایک بہت تناور درخت بن چکا ہے۔ یقیناً آپ ہی ہیں جو سب کچھ جاننے والے کامل حکمت والے ہیں۔ آپ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی مالک ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے، باقی تو مخلوق میں سے ہر ایک کا علم ناقص ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ بقیہ تفسیر اگلی قسط میں۔